کہ وہ انسانوں کو بہکائے، غلط کام کی طرف آمادہ کرے، غلط کاموں کی طرف بلائے۔ شیطان کا کام ہی ہے۔ اور دوسری چیز جو پیدا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک نفس پیدا کیا ہے۔ وہ نفس انسان کو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ دو طاقتیں ساتھ ساتھ عمل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو سارا زندگی کا معرکہ یہ ہے کہ بندہ جب اپنی دنیا کے اندر زندگی گزارے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے، اور شیطان اور نفس کے داؤ سے، ان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ اس معرکے میں نظری اعتبار سے تو آدمی کو، ہر مسلمان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کیا چیز فرض ہے، کیا چیز سنت ہے، کیا مستحب ہے، کون سی چیزیں گناہ ہیں، کون سی چیزیں ناجائز ہیں۔ نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے عام طور سے ایک مسلمان کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کون کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے؟ ہر مسلمان کو پتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کون کہتا ہے کہ غیبت حرام نہیں ہے؟ ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے غیبت کرنا حرام ہے۔ کون یہ کہتا ہے کہ چوری جائز ہے؟ سب مانتے ہیں کہ چوری حرام ہے۔ تو یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود جب عمل کی دنیا میں بندہ آتا ہے تو اس وقت میں اس نفس اور شیطان اس کو ان گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ کچھ مثبت ہیں، کچھ منفی ہیں۔ یعنی کچھ ایسے ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ کرو، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ نہ کرو۔ کچھ مامورات ہیں، کچھ منہیات ہیں۔ تو شیطان اور نفس ان دونوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ جو مامورات ہیں، جن کا حکم دیا گیا ہے، اس میں نفس اور شیطان رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ جتنے ہم بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کو نماز کی توفیق ہو جاتی ہے اور نماز پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن نماز میں صرف نماز پڑھ لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ خشوع بھی مطلوب ہے، کہ نماز خشوع کے ساتھ ادا کی جائے، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اب شیطان جو ہے وہ اس میں رکھنے ڈالتا ہے کہ بعض اوقات جماعت کو جانے میں رکھنے ڈال دیتا ہے کہ یہ کام ضروری کر رہا ہوں، وہ پورا کر لوں پھر جاؤں گا۔ اس میں انسان جو ہے وہ جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ پہنچ بھی گیا تو جو مطلوب ہے خشوع کا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عاجزی کے ساتھ، بندگی کے نقطۂ نظر سے، بندگی کی نیت سے نماز پڑھے، جس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن شیطان اور نفس جو ہے وہ انسان کو اس خشوع کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، طرح طرح کے خیالات دل میں ڈال دیتا ہے، طرح طرح کے تصورات انسان کے ذہن میں، دل میں پیدا ہو جاتے ہیں جو خشوع میں مانع ہوتے ہیں۔ اسی طرح تو اس لیے ضرورت ہے انسان کو کہ وہ مشق کرے اور اپنے آپ کو خشوع کی طرف لانے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے قدرت سے زیادہ اور استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا، لیکن اپنی کوشش کرنا ہر انسان کے ذمہ واجب ہے، ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے بلکہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر اگر بار بار ایک بات کا مذاکرہ ہوتا رہے اور ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی رہے تو پھر اس جذبے میں قوت آتی ہے جو شیطان اور نفس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور کچھ منہیات ہیں
یعنی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اس میں 5 چیزیں تو ایسی ہیں کہ الحمدللہ کسی مسلمان معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے ماحول میں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص وہ گناہ کرے گا. مثلا شراب پینا ہے مثال کے طور پر، تو یہاں ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر شراب پینا مشکل ہے، اس سے بچنا مشکل نہیں. لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اس میں عالم جاہل، شہری دیہاتی، ہر آدمی مبتلا ہے. مثال کے طور پر آنکھ کے گناہ،